السلام کی تصرفات و اختیارات کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ بات آج مشاہدہ کروں گا، آپ توجہ سے سنیں۔ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے وہ شریعت بنتی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی کمالات و اختیار اور آپ کے فیصلوں کو نہ ماننے کو مومن نہیں۔ قرآن کریم میں صاف اللہ نے فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اعوذ تیرے رب کی قسم، یہ بات کی قابل غور ہے۔ اعوذ تیرے رب کی قسم، اللہ چاہتا تو کہتا مجھے میری قسم۔ یہ کہنا کہ معبود تیرے رب کی قسم، اپنی نسبت اللہ نے اپنے معبود کی طرف کر دی، جس سے یہ پتا چلتا ہے جو معبود کو نہ مانے کو خدا کا منکر ہے، اور معبود جو تیرے رب کی قسم یہ ایک بہت بڑی نسبت ہے کہ اللہ نے اپنی نسبت اپنے معبود کا فرما معبود کو تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، وہ مومن نہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ آپ کو اپنے گھروں معاملات میں، گھروں جھگڑوں میں، گھری فیصلوں میں اگر وہ آپ کو حاکم نہ مانے وہ مومن نہیں۔
کے شہر کو پسند کرتا ہے اس کی قسمیں حضور کی ذات کے اندر حضور کی ہاتھوں کی حضور کے نشموں کی حضور کے بالوں کی حضور کے چہرے کی اللہ تعالیٰ قسم کھائی اس کو شمیر کی باتیں کی اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی یہاں تک اللہ نے وہ تمہارے زندگی کی قسم کھائی مجھے بابو وہ تیرے زندگی کی قسم نبی نے کئی بار میں ایک پہاڑ تھا جب بارش ہوتی تھی پانی جو آتا تھا تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمینیں تھیں کچھ اصحاب کی زمینیں بھی تھیں تو اسی پانی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی انصاری ہے ان کا جھگڑا ہو لوگوں پانی تو وہ اوپر تھا تو یہ جھگڑا حضور تک پہنچ گیا آپس میں لڑے لڑتے لڑتے حضور کے پاس فیصلہ آ گیا حضور کے پاس فیصلہ آیا تو حضور نے فیصلہ فرمایا کہ وہ تیری زمین اوپر ہے اپنے زمین کو پانی کرو سیراب کرو پھر پانی بند کرو نیچے زمین کو پانی پہنچاؤ اس لڑکے کر دیا وہ جو انصاری تھا اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی اس نے ایک جملہ کہا حضور کی شان میں کیا کہا گیا صبح رات کا چچا بھائی چچیرا ہے آپ اس کی طرف فیصلہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو بات کرو میرے انصاف نہیں کرو تو کون کرے گا جب اللہ کے نبی کو دکھ ہوتا ہے یا تو عمر جیسا جلال کو پتہ کرتا ہے یا اللہ سے دعا کرتا ہے جیسے مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا حضور علیہ السلام تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص نے کھڑا ہو کر کہا کہ اے نبی محمد حضور قتل کرے حضور سے کہہ رہے عمر فاروق بیٹھے تلوار نکالی گردن مارا اس کو قتل کر رہا حضور سے چھوڑو حضور نے منع کر دیا میں یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ انصاف نہ کریں گے تو کون کرے گا یہ کون ہے آپ کو کہنے والا انصاف کرے عمر فاروق جرا اللہ کے نبی عمر چھوڑو عمر سے چھوڑو اس کے پیچھے خاندان رہے گا حضور علم دے اس کے پیچھے خاندان رہے گا جس کی لمبی نمازیں لمبے رکوع لمبے سجدے ہوں گے ایسی خبریں کریں گے کہ آپ کے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی اور پھر ایسا قرآن پڑھیں گے کہ لا الہ الا اللہ قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا ادھر رہے گا ایسی قوم سے پیدا ہوگی آگے حضور فرمایا کرو شیطان کسی لکھنے کے لیے ان میں سے چھوڑے سو یہ وہ زمانہ آ گیا 1111 ہجری میں خطاب زیادہ ہو گئے حضور کو بس وفات کے اندر 1000 سال گزر گئے مگر حضور علیہ السلام نے پہلے نشانی فرمائی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور اس لیے وہ لوگ جنت
تبلیغ کی جماعت میں یہ بھی کہتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں، مسجد میں آئیں گے وہی کریں گے، نام لکھیں گے، کہیں گے بھائی اتنے مسلمان ہم نے بنائے ہیں، اتنا زور ہے۔ چاہے مندر میں جا کر تبلیغ کرو، ہندوؤں کے محلے میں جا کر تبلیغ کرو، مسجد میں سارے مسلمان ہیں اور وہ سارے ایمانی ہیں، مسجد میں تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ؟ جاؤ روڈوں پہ گھومو یا ہندوؤں کے محلوں میں جاؤ، غیر مسلموں سے تبلیغ کرو، پورا مسلمان بناؤ، یا مسلمان کو مسلمان بنا کر کلمہ پڑھوا کر لکھ دیتے ہیں اتنے مسلمان ہم نے بنا دیے۔ یہ تبلیغ ہے۔ تجربہ کرو، میں یہ سبھی سے بات نہیں کر رہا، تجربہ کرو۔ وہ آپ کو مسلمان نہیں مانتے، کہتے ہیں ہمیں مسلمان، تبلیغ جماعت کو بات کرو۔ تو میرے دوستو، یہ وہی ٹولہ ہے جو آ رہا ہے، جب آپ ان کے ساتھ ہو جاؤ تو سب سے پہلے نبی کی خدمت کرنے کا کرانا آپ کو سکھا دیں گے۔ نبی ہمارا جیسا ہے، ہماری طرح کھانا پینا ہے، ہماری طرح شادیاں کرنی ہے، یہ سبق آپ کو سکھائیں گے۔ کائیں حضور کی تعلیم کرتے ہو، حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، آپ کیسا ایمان خارج کر رہے ہیں، خود بیمان ہے، خود بیمان ہے، دوسروں بیمان بنا دیں۔ اگر آپ حضور کے چاہنے والے ہوں گے، حضور کی چاہت آپ کے سینے میں مٹا دیں گے۔ یہ وہی زمانہ تھا 1111 ہجری کے اندر امام حضرت مکی رحمۃ اللہ فرماتے فتح مدینہ کے اندر بڑے بڑے بزرگ بندے پڑھتے ہیں، بڑے بڑی ہے، لہٰذا اس نے فتح حدیث لکھی، عربی کے اندر ایک مصر کا چھاپا ہے، میرے پاس موجود ہے۔ 1111 ہجری میں انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر کبھی سنتا ہی نہیں، اور آج بھی کہتے ہیں کہ یہ سنتا یہاں دور دور پڑھتے ہیں۔ جب کسی نے مجھے مدد کر دیا اور اتنا علیہ سے حسنات کو سیاح پیچھے جمعے میں حدیث پڑھی تھی، حضور فرماتے ہیں کچھ پر تو ہر دن کی بری بات پیش کی جاتی ہے، دیکھ کر ہر روز اگر اچھی بات ہے تو خوش ہوتا ہوں، یہاں تک رات ہے تو ڈھیلا بھی اگر یہ دل آدمی ہٹا دیتا ہے وہ بھی مجھے پتا چلتا ہے اس میں لوگوں کے لیے کام رات تک ہٹانا پتھر کو یا پتھر کو اور یا کوئی شیشہ وغیرہ ہو بندہ ہٹا دیتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضور فرمائے یہ بھی مجھے پتا چلتا ہے مجھے نے یہ کام کیا ہے۔ جس دنیا میں حدیث پڑھی تو میرے دوستوں حضرت زبیر نے بات کہی حضور کو تو ہوا، اللہ نے پسند نہیں کیا اور پھر اللہ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی فلا وربک محبوب جو تیرے رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یا رسول اللہ یہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، اگر لڑ کر آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کچھ فیصلہ فرمائیں اور آپ کے فیصلے کو نہ مانے کو مومن نہیں۔ یہاں تو بڑے فائدے کرتے یہاں تو بڑی باتیں طے ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے شیعہ حق پر مہاجر حق پر سب کے پیچھے والے پر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس قرآن میں نہیں جاؤ، قرآن کا ہی فیصلہ ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے، بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یہ ضروری نہیں قرآن پڑھنے والے ہاتھ کی ہدایت والا ہو، اگر وہ نبی کی بے ادبی کرتا ہو وہ پڑھ لے پڑھتا تو قرآن۔ شیعوں سے پوچھو صحابہ و دیتے پڑھتے قرآن ہے، والوں سے پوچھو نبی ہمارے جیسا مر گیا قتل پڑھتے قرآن ہے۔ اس قرآن میں نہیں آؤ، قرآن کا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ دیکھو نبی کی محبت کس کے سینے میں، نبی کی عظمت کس کے سینے میں، حضور کا نام علیہ السلام کیسے لیتا ہے، کیا سے لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا معلوم ہے یہ مسلمان نہیں ہے کہ تیرا فیصلہ نہ مانے، اور پھر کیا کرتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، ایسا فیصلہ جو نبی نے کر دیا کہ دل کے اندر وسوسہ نہیں ڈالتے، کچھ نہیں کرتے۔
نبی کی گفتگو خدا کی گفتگو ہے. نبی جو فرماتا ہے وہی الہی ہے. یہاں تک حضور پھینکتے ہیں پکڑ کے وہ بھی خدا فرماتا ہے میں نے پھینکا. آپ حضور کر ہمارا بھائی بڑی میرے پتہ یہ قسمیں اپنے بھائی ہیں بڑے لمبا موضوع ہے. آپ دیکھیں ہمارا بھائی ادھر بھائی کا والا کتنا کا قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے معلوم ہے تو نے جو پتھر پتھریاں اٹھائی یہ کافروں کے منہ پہ ماری یہ تو نے نہیں میں نے ماری ہے. آپ حضور کے حضور کے ہاتھ پتھر مارے رب فرماتا ہے وہ تو میں نے مارا. بھائی تو ہمیں چلے جائیں جب عثمان نبی رضی اللہ تعالی شہادت پر افواہ پھیلاوا ہمارا شہید نہیں ہوتے سارے جذبات کے ہم بدلا لیں گے جو مناسب کرو. حضور نے ہم کو جذبات کو ہٹانے کے لیے آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ کیا ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے اس پر میرا ہاتھ ہے. رب نے فرمایا کہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے. قرآن کہتا ہے جاؤ تم ایک مقام پہ دیکھو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے. رب فرمایا تو نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا ہے میں آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کر رہا ہوں. یہ مصطفیٰ کے اندر یہ سارا مقام اللہ نے فرمایا وہ مومن نہیں جو سارا بیٹھے تھے نبی کی بےعزتی کرے ان کا مقام تو یہ ہے. قرآن فرماتا ہے کہ فیصلہ ہو نبی کرے عقل ہو گیا. دوسری جگہ پر حضور علیہ السلام نے 8ویں پارے 7ویں پارے صفحہ نمبر 100 آیت نمبر 101 اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میرے محبوب سے یہ بے فائدہ سوال و جواب نہیں کرو. کیوں؟ وہ حضور علیہ السلام سے باتیں کرتے تھے سوال و جواب کرتے تھے. حضور کو دل میں بنا رہا ہے وہ کام کی بات کرو. کوئی کہتا ہے کہ میرا باپ کون ہے یہ سوال ہے. تیرا باپ کون ہے تیرا ماں جانتی ہے تیرا باپ کون ہے. تھوڑا یہ بات بتاؤ آپ کو یہ حضور کو پتا ہے بتاؤ گا آپ کو حلالی ہو یا حرامی ہو یہ بھی قرآن کو سورہ کلام کو دیکھو. اب بات آ گئی تو نبی کو ہمارے حلالی حرام ہونے جاتا ہے. یہ آیت نمبر سورہ کلام آیت نمبر 13 سورہ کلام ہے اور 29واں پارہ ہے. لوگ پوچھتے تھے حضور میرا باپ کون ہے. حضور نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ لاہور تھا جب اس کا باپ مر گیا تو پتا لگا حضور میرا باپ جنت میں ہے جنت میں ہے. سمجھ رہے ہیں یعنی یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کو پتا ہے کہ جنت ہی ہے جنت ہی ہے. اور نبی صاحب کو دکھا دوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا حضور صبح کو بیٹھے ممبر پر زور ہو گئی. زور کے بعد پھر عصر تک عصر ہو گئی. مغرب کے بعد عشاء تک حضور نے سارا دن تبلیغ فرمائی. صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے ایسے بیٹھے جمے ہوئے تھے جیسے ان کی گردوں میں پر بیٹھے ہوئے ہیں پکھی بیٹھے ہوئے ہیں جانور بیٹھے ہوئے ہیں ادھر یہ دوڑ جائے گا ادھر
ایک اور حدیث پوری فاروق اعظم کے روایت ہے، حضور آئے گھر سے تشریف لے تو حامل تھے، آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، بڑے دفتر تھے آپ میں۔ عمر جانتا ہے معاذ کی کتابیں، عمر جانتا ہے ہدایت کی کتابیں۔ عمر نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم۔ دوستو یہ فکر ہے جملہ بڑے کام کا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھ کر اور کہہ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آج کے بولنے کی طرح نہیں جانتا۔ یہ صحابی کا نام ہے فاروق، اور میں 100 سے زیادہ آپ کو حوالے دے سکتا ہوں جس کے کہ صحابہ نے یہی کہا، اگر کوئی سوال ہوا صحابی کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آج کی دربار میں دیر پر تھوڑی جگہ تک نبی نہیں جانتا، وہ صحابہ تھے کہتے تھے اللہ و رسول عالم، 100 سے زیادہ حوالے دے سکتا ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، حدیث بھی دے دوں گا، بائن بھی لکھ دے دوں گا، کتاب کا حوالہ بھی دے دوں گا۔ 100 سے زیادہ صحابہ کرام کے روایات ہیں جنہوں نے کہا اللہ و رسول زیادہ جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے۔ واقع حضور کے علم کی جو حدیث قرآن پڑھو، علمک ما لم تکن تعلم۔ ابھی ہم نے قرآن کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے، علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اور وہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے سب کچھ دکھا دیا۔ کوئی پیمانہ کرو، اتنا دیا، اتنا نہیں دیا، پیمانہ کرو۔ تو میرے دوستو یہ دیکھو، اترن بات ذالک زمین، منافق علوم دربار بیٹھتے تھے، ولید المغیرہ بیٹھا ہوا، اس کا نام ولید تھا، اوپر کی آیت مبارک ہے 9-10 نشانیاں اور حضور نے بتائی، یہ تو یہ آخر میں فرمایا کہ وہ حرامی ہے، غیرت آ گئی، دل اٹھا، تلوار نکالی، جا کے ماں کے سر پہ کھڑا ہو گیا، بتاؤ جو نبی نے کہی ہیں 10 باتیں، 9 باتیں تو میں جان لیا واقعی میں ہوں، اور 10ہی بات تو آپ کو پتا ہوگا، تیری ماں ہے، میری ماں ہے، بتاؤ میرا باپ کون ہے، نہیں تو میں تک کر دوں گا۔ ماں نے قتل کے ڈر سے کہا تو نے اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، تو پھر وہ چرواہے کا بیٹا ہے۔ یہ کون جانتا ہے کون کس کا بیٹا ہے؟ اور نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ بڑی لمبی تقریر ہے، ادھر نہیں جاتا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہا کہ نبی کو ہمارے حلالی اور حرام ہونے کا پتا ہے، تو لہذا حضور علیہ السلام نے عمر فاروق فرماتے کو بتایا، جو لوگ جنت میں جا رہے تھے اس کا ذکر فرمایا، جو لوگ جنت میں جا رہے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ تو وہ کتاب جو میں آپ کو بتا رہا تھا، مہاجر کی کتاب، اللہ رسول عالم فرمایا جو سیدھے ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں ان سبھی کے نام ہیں، مومنوں کے نام ہیں جو جنت میں جانے والے، ان کا نام، ان کے بادا کا نام، ان کے دادا کا نام، ان کے پردادا کا نام، قیامت تک جتنے آنے والے ہوں گے اور جو جنت میں جانے والے ان کا نام اس کتاب میں ہے۔ حضور جانتے ہیں، اور ان کی ہاتھ میں کتاب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو منکرین ہیں، جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو جانے والا ہے اس کا بھی نام یہاں درج ہے، جس کے باپ کا نام بھی درج ہے، دادا کے نام بھی درج ہے، پردادا کا نام بھی ہے، جو قیامت کر کے جہنم میں جائیں گے، میرے منکروں اور اسی میں ان کے نام ہیں۔ حدیث میں دکھا سکتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں خبر نہیں کرتا ہوں، حدیث دکھا سکتا ہوں جو
بعد نئے مصطفیٰ جانتے ہو کہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ عمر فاروق نے فرمایا صبح سے شام تک حضور تبلیغ کرتے رہے تو قیامت دنیا کی ابتدا سے لے کر آخرت تک مصطفیٰ نے بتا دیا کہ جو جنت میں جا رہے ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے جا بچا سوال نہیں کرو۔ حالانکہ لوگ جانتے تھے نبی ہے، کیوں نبی تو اس کو کہتے ہیں میں تو غیر جانتا ہوں، جو غیر تو نہیں جانتا وہ نبی نہیں ہے۔ چیلنج کرتا ہوں، چیلنج ہے، نبی کا نام نبی کی معنی کر کے دو، فیصلہ ہو جائے گا۔ ابھی بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ بتائیں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، یہ بتائیں کہ مہم کون ہے۔ یہ تو عجیب بات تھی نا۔ حضور فرمایا بتاؤ جی تو ابو جہل کے ہاتھ میں وہ 6 گز کا ہے، یہ کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ یہ ہے نبی اور یہ نبی کا مقام ہے۔ جب جنگ میں حضرت عباس حضور کے چچا ہیں سکے ہو گئے اور بھی تھے، بات کو مختصر کرو ٹائم ختم ہو گیا، اور بھی تھے مشورہ، کئی مشورے ہوئے۔ ایک مشورہ یہ ہوا حضور ان سے آپ جو ہے جزیہ جو جرمانہ دیتے کو آزاد کر دیں گے۔ ہم ٹھیک ہے، سب کو جرمانہ رکھا ہے، تو اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے۔ جب حضرت عباس پر آئے، حضرت عباس نے کہا چچا آپ نے وہ جب جنگ میں جا رہے تھے حضور کے خلاف لڑنے، ان کے پاس ایک گرہی تھی سونے کی یا چاندی دار انگلی، وہ چچی کو دے دی، حضور کی چچی کو دے دی کہ اپنے پاس رکھو، اگر میں آ گیا تو واپس کر دیں گے، نہیں تو پھر خلاف کو دے دیں گے۔ اب یہ بات میں اپنی کی درمیان کی کسی کو پتا نہیں ہے۔ حضور نے سلام فرمایا کہ چچا اگر ادھر نہیں ہے تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، وہاں تک پہنچا دو، گھر جاؤ وہاں تک بھیج دو۔ اور آپ مجھے وہاں بھی کچھ نہیں ہے، کہنے لگا مجھے ادھر بھی کچھ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چچا وہ تیری تو چچا بتے جائے وہ بھی نہیں ہے۔ عباس حیران ہو گئے، یہ کیا میرے بیٹی کو ہے، اسی نے کیا خوب کہا، یہ سن کر حضرت عباس پر نشا ہوا تاری۔ عباس خوف کا یہ ہوا کہ میرے اور میرے بیوی کے درمیان کا راز ہے، نبی کو کیسے پتا چلا، جب جو ادھر جاؤ ادھر سے بھیج دینا، وہ پتی تو کیے۔ اور بڑا حیران ہوئے کہ حضرت عباس پر نشا ہوا تاری، پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ نبی کا تو یہ مقام ہے جو نبی کے درمیان بات ہوئی تھی، وہ نبی بھی جانتا ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، غیر مسلم تھا، جب نبی کا یہ مقام دیکھا کہ واقعی یہ نبی سچا نبی ہے تو خیر بھی خبریں دیتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اب لوگ حضور کا علم دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، آج مسلمان کہتا نبی نہیں جانتا، اسی نمبر پہ دور بولتے ہیں، اتنا بڑا ہے اس نمبر مصطفیٰ پہ دور بولتے ہیں، نبی نہیں جانتا، نبی کو کچھ نہیں پتا۔ قرآن صاحب بہرحال میرے دوستوں ہوشیار رہو، اللہ تعالیٰ کو اتنا اپنے محبوب سے پیار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی کی قسم کھائی کہ فلا ربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، دارد کہتے تھا مجھے میری قسم، مگر نہیں، اس لیے محبوب تو تیرا محبوب ہے، میں تیری قسم کھاتا ہوں، جو تجھے مانے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اور بات یہاں تک ہے کہ جو نبی جو آپ کا ہے، آپ کی تشریف کا عزت اور کرے تو وہ لہٰذا میرا بھی ہے، اگر جو تیرا نہیں
باتیں کرو، لہٰذا آپ حضور سے سوال نہیں کرو، باتیں کچھ پتہ چلے، باقی ایسا نہیں کچھ میرا باپ کو کہاں ہے کہاں رہتا ہے، میرے مصطفیٰ سبھی جانتے ہیں، وما هو على الغیب بدلیل قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا وما هو على الغیب بدلیل، لوگوں میرے مصطفیٰ سے چھپی چیزیں بتاؤ، کچھ ہو وہ تمہیں پتا ہے، بخیلی نہیں کریں گے، سب کچھ بتا دیں گے۔ پھر تو کہتا ہے نبی نہیں جانتا، نبی تو لیتے ہیں حلال کی حرام ہونے کی خبر رکھتا ہے، یہ تو حلال ہی ہے حرام نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سب کو حضور کریم علیہ السلام کے شوہر حیات، حضور کی حیات پر، حضور کے کمال پر، حضور کے علم پر، نبوت پر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و تحمل اور استقامت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میں ڈکشنری کا حوالہ جمال کی ڈکشنری ہے، سارے فاضل دیوبند نے کوئی دشمنی نہیں کی، سارے فاضل دیوبند نے میرے پاس رکھی، ابھی بھی کوئی شک نہیں ہے، سارے دیوبند فاضل دیوبند استاد وغیرہ اس کے اندر ہی بات لکھی ہے کہ نبی کو ہوتا ہے جو غیر کی خبر نہیں ہے، جو غیر کی خبر دے وہ نبی نہیں ہے۔ علامہ اشرف تھانوی نے فرمایا، ایک کی بابا ہے اشرف تھانوی، اس نے کہا ہے اور بعض اوقات کہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نبی عدم توجہ کی بنا پر خبر نہیں دیتا، عدم توجہ کمزور کی عدم توجہ میں کتاب کی آتا نہیں، اس طرح سے اللہ کے نبی کو کبھی عدم توجہ ہوتی تھی، اس سے تقاضا بشریت کے لیول پر مصطفیٰ کے اسلام کے لیے بات طے ہو جاتی تھی، قائل ہو جاتی تھی کہ حضور اسلام کبھی